السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آپ لوگ جانتا ہے کہ ہندو مذہب میں اپنے مردہ آدمی کو جلاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھو گے کہ ایک پنڈت ان جلانے کا وجہ بتا رہا ہے، لیکن اس ویڈیو کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک تفسیر سے بتا رہا ہے کہ ہندو مذہب میں جلانا ٹھیک ہے یا پانی میں بہانا ٹھیک ہے یا دفن کرنا ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ لیکن ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں لائک اور بیل کا بٹن ضرور دبانا کہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے تم لوگوں کے لیے پہنچ جائے گی۔ تو آجا ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مٹی میں دفن کرنا اچھا ہوتا ہے، جلانا اچھا ہوتا ہے یا گنگا جی میں سمادھی دینا؟ جلانا انتم سنسکار۔ کیوں اچھا ہوتا ہے وہ کچھ ویاخیا کر دیجئے ہمارا۔ کیونکہ پنچ تتووں سے شریر بنتا ہے۔ جی ہاں۔ اگنی ہی ایک ایسا تتو ہے جو پانچوں تتووں کو پانچوں میں لین کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ جیسے ہم جلتے ہیں، جب کوئی مرنے کے بعد جلتا ہے جی ہاں۔ تو شریر میں جو اگنی تتو ہے، اگنی میں جلنے سے وہ اگنی تتو اگنی میں مل گیا۔ بولو ہاں۔ ہاں۔ وایو تتو نکل کے وایو میں مل گیا۔ بولو ہاں۔ ہاں۔ جل تتو بھاپ بن کے اڑ گیا۔ جی ہاں۔ ہاں۔ بچا آکاش تتو، تو آکاش تتو آکاش میں، پھر بچی مٹی تتو تو راکھ بچ گئی۔ جی ہاں۔ اب آپ کسی کو زمین میں گاڑ دیں گے تو زمین میں گاڑنے کے بعد مٹی تتو، پرتھوی تتو تو پرتھوی میں مل جائے گا، جل تتو جل میں مل جائے گا، پر مٹی کے اندر آکاش تتو کیسے ملے گا؟ پہلا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تتو اگنی تتو مٹی کے اندر کیسے ملے گا؟ اس لیے وہ مرنے کے بعد تو پھر سب ہڈیاں گل ہی جاتی ہیں زمین میں گاڑنے پر پھر بھی جو ہمارے سناتن دھرم کا پروسیس ہے کہ پانچ تتو جا کر پنچ تتو میں مل جائیں، اس کے لیے اگنی سنسکار سے پھر بڑا کوئی سنسکار نہیں ہے، اس لیے یہ سائنٹیفک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا؟ ہندو بچے، ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے، انگلیوں کے پور پور۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے, چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں, چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا, اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے, کن فیکن. اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے, ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے, تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے, آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ریفر نہیں رہے گا, ہیومینٹی رہے گا, نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے, کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے, وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والے مائکرو فون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا, یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا. تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے, سچا مسلمان ہے, وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم یا غیر مسلم کا, بنا کوئی وجہ کے, قتل کے بدلے قتل, یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land, ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی, تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے, تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں, اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر, اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی, جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا, اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو, اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے, اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا یا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے
हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है, मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है, जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना, इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो। अगर आप दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लाइक और बेल का बटन ज़रूर दबाना चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले तुम लोगों के लिए